بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سچے واقعات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک واقعہ کہ جب آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی تو آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کی کفالت کر رہے تھے، جب بھی کبھی تجارت کے لیے جاتے تو آپ جدا ہوتے، چچا بھی اپنے بھتیجے کی جدائی برداشت نہ کرتے اور بھتیجا بھی اپنے چچا کو یاد کرتے رہتے۔ ایک دن جب شام کی طرف جانے لگے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کہ چچا مجھے کس کے رحم و کرم پر چھوڑ جاتے ہیں، میرے والدین تو ہیں نہیں ہیں، مجھے اپنے ساتھ لے جایا کریں۔ عبد المطلب کے بیٹے حضرت ابو طالب انہوں نے آپ کو ساتھ لے لیا اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک قصبہ بصری نامی، وہاں پر وہ رکنا تھا۔ وہاں کا ایک راہب بحیرہ نامی جو کہ بڑا عالم و فاضل تھا اور پچھلی کتابوں کا ماہر، جب وہاں یہ قافلہ رکا تو بحیرہ عام لوگوں سے ملتا نہیں تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ قافلہ آیا ہے اور اس قافلے کے اندر کوئی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جب وہ آگے چلتے ہیں تو بادل اس پر سایہ کرتا ہے، وہ رکتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے، آپ کسی درخت کے نیچے جا کے ٹھہرتے ہیں تو وہیں پر بادل ٹھہر جاتے ہیں، پھر جب چلنے لگتے ہیں تو بادل آگے چلنے لگتا ہے، اور جس درخت کے نیچے جا کے بیٹھتے ہیں اس کی درخت کی شاخیں بھی اس کی طرف جھک جاتی ہیں تاکہ آپ کے سر پر سایہ کر دیں۔ جب بحیرہ نے یہ منظر دیکھا تو اس نے اہل قافلہ کو کھانے کی دعوت دے دی، کیونکہ اس قافلے سے ملتے ہیں، کون ہے ان کے اندر۔ اس دعوت میں قافلہ کے ہر بندے نے شرکت کی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ بحیرہ کے اصرار پر حارث بن عبد المطلب نے کہا کہ یہ تو احسان و مروت سے عاری بات ہے کہ ہم تو دعوت کھائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہیں۔ جب بحیرہ نے حضور کا نام سنا تو حضور سے ملنا چاہا۔ حارث امی رسول کو بلانے کے لیے بھیجا اور خود دیکھتا رہا۔ جب آپ درخت کے سائے سے باہر نکلے تو سفید بادل بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ نزدیک پہنچے تو بحیرہ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور تیز تیز نگاہوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگا۔ اس نے ان تمام علامات کا مشاہدہ کیا جو سابقہ کتب کے اندر وہ پڑھ چکا تھا، جن کے بارے میں جانتا تھا کہ نبی آخر الزماں کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی۔ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے اور ادھر ادھر چلے گئے تو بحیرہ آپ کے نزدیک ہوا اور آ کے کہنے لگا، اے لڑکے، تجھے لات و عزیٰ کی قسم جو پوچھے سچ بچائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو مجھے لات و عزیٰ کی قسم نہ دو، کیونکہ میرے نزدیک لات و عزیٰ سے بڑھ کر کوئی چیز قابل قہر و غضب نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، اچھا میں تجھے خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جو پوچھوں گا سچ بتاؤ گے؟ آپ نے کہا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں سچ بتاؤں گا۔ وہ آپ سے سوال کرتا گیا اور آپ نے ہر اس کے سوال کا جواب تسلی بخش اسے دیا۔ وہ تمام علامات جو اس نے پچھلی کتابوں میں پڑھ رکھی تھیں وہ اس نے دیکھی اور پھر مہر نبوت کو دیکھنے کی خواہش کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہر نبوت سے اپنا کرتا مبارک نہیں ہٹایا کرتے تھے۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب کے کہنے پر آپ نے اپنا کرتا مبارک ہٹایا تو اس نے مہر نبوت کو دیکھا اور مہر نبوت کو چوم لیا، اس کا بوسہ لیا اور پھر زارو قطار روتے ہوئے جناب ابو طالب سے پوچھا کہ اس بھتیجے سے آپ کی کیا نسبت ہے؟ تو آپ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ یا نہیں، یہ میرا آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ
جو ہماری کتابوں میں جو لکھا ہے کہ اس کے والدین نہیں ہوں گے۔ تو ابو طالب نے کہا اصل میں یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو بحیرہ کہنے لگا کہ اس کی آنکھوں کی سرخی کبھی دور ہوئی ہے یا نہیں؟ ابو طالب نے جواب دیا نہیں۔ بحیرہ کہنے لگا یہ بھی سچ ہے، اور بعد ازاں جناب ابو طالب سے کہا کہ یہ اس امت کا پیغمبر ہوگا، اسے جلد از جلد واپس لے جاؤ اور یہودیوں سے اس کی کڑی حفاظت کرنا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر انہیں پتہ چل جائے تو انہیں بہت بڑا نقصان پہنچائیں گے۔ تو جناب ابو طالب آپ کو مکہ لے آئے، اور اس کے بعد کبھی سفر میں آپ کو ساتھ نہ لے کے جاتے، بلکہ زیادہ تر آپ نے خود ہی سفر کرنا چھوڑ دیا اور اپنے گھر میں اپنے بھتیجے کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے شوکت محمود کہوٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔